أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ियामत के इल्म का हवाला उसी अल्लाह की तरफ दिया जाता है और ना तो फल अपने खौल में से निकलते हैं और ना कोई औरत हामिला होती है और ना बच्चा जनती है, मगर ये सब कुछ उसके इल्म से होता है। और जिस रोज अल्लाह मुशरिकों को पुकारेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में अब कोई उसका इकरार करने वाला नहीं। और जिन को ये लोग पहले अल्लाह के सिवा पुकारते थे वो सब उनसे गायब हो जाएंगे और वो समझ लेंगे कि उनके लिए कहीं भागने की जगह नहीं। इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता और अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो नाउम्मीद हो जाता है और आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाएं तो कहता है कि ये तो मेरा हक है और मैं नहीं समझता कि क़ियामत आने वाली है। और फर्ज करो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी गया तो मेरे लिए उसके पास भी भलाई है।
تو ہم ان منکروں کو ان کے اعمال ضرور بتا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے ہاتھ سے آیا ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل جائے۔ ہر عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے؟ دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملنے یعنی قیامت کے آنے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، عین سین قاف۔ اے پیغمبر اسی طرح اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے تمہاری طرف اور تم سے پہلے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کو اللہ دیکھ بھال رہا ہے۔ اور اے پیغمبر تم ان پر داروغہ نہیں ہو، اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ تم مکے کے رہنے والوں اور ان لوگوں کو جو اس کے آس پاس رہتے ہیں عذاب الہی سے ڈراؤ، اور انہیں قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جس کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین پر کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فيطير السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے یہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور اسی طرح چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے اور اسی طرح وہ تم کو پھیلاتا رہتا ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بلا شبہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ نے تمہارے واسطے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास वही के जरिए भेजा है, और जिसका हमने इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को हुक्म दिया था कि दीन को कायम रखना और इसमें तफर्रुका न डालना। मुशरिकों को वो बात गिरा गुजरती है जिसकी तरफ उनको बुलाते हो। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी तरफ बरगुज़ीरा कर लेता है, और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपने तक रसाई देता है। और ये लोग जो अलग अलग हुए हैं तो इनमें हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए हैं, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए मोहल्लत देने की एक बात पहले न ठहर चुकी होती तो इनके दरमियान फैसला हो चुका होता। और जो लोग उनके बाद किताबे इलाही के वारिस हुए बिलाशुबा वो उसकी तरफ से शक में पड़े उलझ रहे हैं। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहो, और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहो, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करो, और उनसे कह दो कि मैं हर उस किताब पर ईमान लाता हूँ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, और मुझको हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूँ। अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमारे आमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, हम में और तुम में कुछ बहस और तकरार नहीं। अल्लाह ही हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के दीन के बारे में झगड़े निकालते हैं बाद इसके कि उसे ईमान वालों ने मान लिया है, उन लोगों की हुज्जत उनके परवरदिगार के नजदीक बातिल है, और उन पर अल्लाह का गज़ब होगा और उनके लिए सख्त अज़ाब होगा। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ किताब और अदल व इंसाफ की तराजू नाजिल फरमाई, और तुमको क्या मालूम शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। और जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी कर रहे हैं, और जो ईमानदार है वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो बरहक है। याद रखो कि जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ते हैं वो गुमराही में दूर जा पड़े हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रोजी देता है, और वो कुव्वत वाला और गालिब है। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नु'तिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़न बिही अल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्ल लक़ुज़िय बैनहुम वइन्न अज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। तरा अज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू वहुव वाक़िउन बिहिम वल्लज़ीन आमनू वअमिलू स्सालिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। ज़ालिका अल्लज़ी युबश्शिरु अल्लाहु इबादहु अल्लज़ीन आमनू वअमिलू स्सालिहात قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور। أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور। وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد। ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير। وهو الذي ينزل الغيث من بعد
بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا. کیا ان کے خیال میں خدا کی خدائی میں کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں ان کو ملے گی. یہی بڑا انعام ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اے پیغمبر اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے. بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے. بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز اور تعریف کے لائق ہے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء
سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور और जो मुसीबत तुमको पहुंचती है तो वो तुम्हारे अमाल का नतीजा है और वो बहुत से गुनाह मुआफ कर देता है और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार और उसी की निशानियों में से समंदर में जहाज है ऐसे ऊंचे जैसे पहाड़ अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे बस जहाज समंदर की सतह पर खड़े के खड़े रह जाएं। बिलाशुबा सब्र और शुक्र करने वालों के लिए इन बातों में कुदरत की निशानियां हैं। या उनके अमाल के सबब उन जहाजों को तबाह कर दे और बहुत से कसूर मुआफ कर दे और ये इसलिए करता है कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान ले कि उनके लिए भागने की जगह नहीं, बस जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर और पायदार है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और जो लोग बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं और जो लोग अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हैं और नमाज के पाबंद हैं और उनका हर काम आपस के मशवरे से होता है और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और जो ऐसे हैं कि जब उन पर ज्यादती होती है तो वो सिर्फ बराबर का बदला लेते हैं और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है मगर जो दरगुजर करे और इस्लाह कर ले तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है। बिलाशुबा वो जालिमों को पसंद नहीं करता और जिस पर जुल्म हुआ हो और वो उसके बाद इंतकाम ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं है। बिलाशुबा इल्जाम तो उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको दर्दनाक अज़ाब होगा और जो सब्र करे और मुआफ कर दे तो अलबत्ता ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں. اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت کے مارے جھکے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. اور ایمان والے کہیں گے کہ بلا شبہ بڑا نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. یاد رکھو کہ ظالم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کی مدد دے سکے. اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. لوگوں تم اپنے پروردگار کا حکم مانو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نہ تم گناہوں کا انکار کر سکو گے. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے. بلا شبہ انسان بڑا ناشکرا ہے. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. بے شک وہ بڑا جاننے والا اور قدرت والا ہے. اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر 3 طریق سے، یا تو الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے پیغام پہنچائے. بلا شبہ وہ بڑا عالی شان اور حکمت والا ہے. اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف وحی یعنی قرآن بھیجا. تم کو یہ خبر نہ تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. اور اس میں شک نہیں کہ تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا راستہ کہ سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين
وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور بڑے مرتبے کی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کیا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے تمسخر نہ کیا ہو پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ زور والے سے ہلاک کر ڈالا اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر گئی اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ان کو اللہ غالب اور علم والے نے پیدا کیا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور جس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا اسی طرح تم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے اور جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو پھر جب اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم تو ایسے نہ تھے جو اس کو قابو میں کر لیتے اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے بلا شبہ انسان صریح ناشکرا ہے أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھی اور تم کو چن کر بیٹے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل میں گھٹنے لگتا ہے. کیا وہ جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے. کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس ہوگی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں، یہ تو سب اٹکل پر دوڑ رہے ہیں. کیا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس سے استدلال پیش کرتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور اسی طرح اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ کیا تم میری پیروی نہ کرو گے اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جو اس سے زیادہ اچھا راستہ دکھاتا ہے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. انہوں نے کہا کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم نے ان سے انتقام لیا. تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا تو وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا.
اور یہی بات ابراہیم اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور عالم کا انتظام قائم رہے، اور جو کچھ مال و دولت یہ جمع کر رہے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کے بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیاں لگا کر بیٹھتے ہیں، اور ایسی ہی چیزیں سونے کی بھی، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور شیطان ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، بس تو برا ساتھی ہے، اور جب دنیا میں تم ظلم کرتے رہے تو آج یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ اے پیغمبر کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راستے پر لا سکتے ہو؟ بس اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لے تو ہم ان لوگوں سے ضرور انتقام لیں گے، یا تم کو تمہاری زندگی ہی میں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں، بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو، اور بے شک یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو اپنے پیغمبر تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کا حال پوچھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں. پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے ہمارے لیے دعا کر ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے. پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے میری قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے پر اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی. بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग खुशी के मारे उससे चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या ईसा। ऐ पैगंबर, उन्होंने जो ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़ने के लिए, बल्कि ये लोग झगड़ालू ही हैं। ईसा तो सिर्फ हमारे एक बंदे हैं जिन पर हमने एहसान किया था और उनको हमने बनी इसराइल के लिए एक निशानी बनाया था, और अगर हम चाहते तो हम तुमसे फरिश्तों को पैदा करते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते। और ऐ पैगंबर, उनसे कहे दो कि ईसा तो क़यामत की एक निशानी है, तो तुम क़यामत में शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है, और कहीं शैतान तुमको इस सीधे रास्ते से रोक न दे, बिलाशुबा वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत की बातें लेकर आया हूँ और इस वास्ते आया हूँ कि तुम्हारे लिए बातें साफ साफ बयान कर दूं जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, बिलाशुबा अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। तो मुख्तलिफ गुरोहों ने इस बारे में आपस में इख्तिलाफ किया। बस एक दर्द देने वाले दीन के अजाब से जालिमों की बड़ी खराबी है। ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि क़यामत नागहां उन पर आ मौजूद हो और उनको खबर तक न हो। उस दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, मगर परहेजगार के आपस में दोस्त ही रहेंगे। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح
عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ ہم ان سے کہیں گے کہ میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور وہاں ان کو وہ چیزیں ملیں گی جن کو ان کا جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں پر لذت ہوگی، اور اے جنت والو تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ بے شک نافرمان دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ اے مالک تیرا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ بے شک تم اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ لوگوں ہم نے دین حق تمہارے پاس پہنچایا لیکن تم میں سے اکثر اس دین حق سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے مشورہ کر کے کوئی بات ٹھہرائی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے جو ان کے پاس ہیں لکھ بھی لیتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر بفرض محال اللہ کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ بس اے پیغمبر ان کو چھوڑ دو کہ بحث کر لیں اور کھیل لیں یہاں تک کہ اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی ہے جو آسمانوں میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے، اور وہی حکمت و علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، ہاں وہ سفارش کر سکیں گے جنہوں نے حق بات کا اقرار کیا اور وہ دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر تم ان سے منہ پھیر لو اور کہہ دو کہ اچھا سلام ہے، ان قریب ان کو انجام معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك فأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ بلا شبہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے. ہم آگاہ کرنے والے ہیں اور اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے ہاتھ سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. بے شک ہم پیغمبر بھیجنے والے ہیں, یہ تمہارے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے ہے. بلا شبہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی دلاتا ہے اور وہی مارتا ہے, وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے. بلکہ وہ شک میں بڑے کھیل رہے ہیں. تو اے پیغمبر اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ دردناک عذاب ہوگا. اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر, ہم ایمان لاتے ہیں. ان کو اس سے کہاں نصیحت ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جنہوں نے احکام الہی صاف صاف بیان کیے. پھر ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑھاپا, یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. بلا شبہ ہم تھوڑے دن عذاب ڈال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگو گے. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو اس دن ہم ضرور انتقام لیں گے. اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک باعزت پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو, میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں. اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. اور میں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. تو ہم نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ. بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا اور دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ جاؤ. بے شک تمہارے بعد ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا. وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے. اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا. پھر ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ انہیں مہلت دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش تھا اور حد سے بڑھ گیا تھا اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں صریح آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر ہم کو اٹھنا نہیں. بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ. بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. بلا شبہ وہ نافرمان تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے کھیل نہیں بنایا بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے. بے شک وہ غالب اور مہربان ہے. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بے شک گوہر کا درخت مجرم یعنی کافر کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا جو پیٹوں میں ایسا کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو اور اس سے کہو کہ اب مزہ کر. بلا شبہ تو بڑا معزز اور مکرم ہے. بلا شبہ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں اور وہ ریشم کا باریک اور سفید لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اسی طرح ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے. وہ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے. وہاں وہ بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. یہ سب کچھ تمہارے پروردگار کے فضل سے ہوگا. یہی بڑی کامیابی ہے. تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان عربی میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے. اگر یہ لوگ نہ مانے تو تم انتظار کرو. یہ بھی انتظار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل
الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو اللہ زمین میں پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں بھی اور وہ جو اللہ نے آسمان سے مادہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندہ یعنی سر سبز کیا اس میں بھی اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اے پیغمبری اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم ان کو پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے اور ہر جھوٹے گناہگار کی بڑی خرابی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے پھر بھی اپنی سرکشی سے کفر پر قائم رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے آگے دوزخ ہے اور اس وقت نہ تو ان کے وہ اعمال کچھ کام آئیں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے یہ قرآن سرتاسر ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت تکلیف دینے والا عذاب ہوگا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے کام میں لگایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اور اسی طرح جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اے پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دو کہ جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے دنوں کی امید نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے. جو کوئی نیک کام کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی تھی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تھی اور ان کو جہاں والوں پر فضیلت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں عنایت کی تھی. تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اے پیغمبر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا بس تم اسی پر چلتے رہو اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جو کچھ نہیں جانتے. یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو اور ان لوگوں جیسا کر دیں گے اور لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے. یہ حکم لگاتے ہیں یہ جو حکم لگاتے ہیں برا ہے. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. تو اب اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانے کی گردش سے موت آتی ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں. وہ محض اٹکل پر چلتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو زندگی بخشتا ہے پھر جب جائے گا تم کو موت دے گا پھر قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں وہی تم کو جمع کرے گا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت ہوگی اس روز اہل باطل نقصان اٹھائیں گے اور تم ہر فرقے کو دیکھو گے کہ مارے خوف کے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب تمہارے اعمال ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے بلا شبہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی صریح کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں ہے تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے یہ اختیار تھا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آج گھیرے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج نہ وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی بس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور وہی سارے جہاں کا پروردگار ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا